الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. کل کے درس میں ایک گفتگو آئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اتنی استقامت، اتنی ثابت قدمی کیسے پیدا ہوئی کہ عربوں کی ظلم و زیادتی کے باوجود وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے، دین پر قائم رہے، بلکہ دن بدن ان کے ایمان میں، اس کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا۔ ان اسباب میں سے دو سببوں کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ پہلا سبب یہ کہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین، اللہ تعالیٰ کی صحیح اور سچی معرفت، جانکاری، اور دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کامل یقین کہ نبی جو کچھ بھی فرماتے ہیں سب صحیح ہے، برحق ہے، سچ ہے۔ اس لیے ان کے اندر استقامت پیدا ہوئی، ثابت قدمی پیدا ہوئی۔ تیسری چیز جس کی وجہ سے صحاباؤں میں استقامت پیدا ہوئی، دین پر قائم رہے، وہ تیسری چیز ہے یہ احساس ذمہ داری، ذمہ داری کا احساس کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو ہماری سماج معاشرے میں ذمہ داریاں، یہ نعمت اسلام جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے، کیا یہ صرف ہمارے ہی لیے ہے یا ہم کو مل گیا ہے تو ہم دوسروں تک پہنچائیں؟ تو اس احساس یا ساتھی ذمہ داری کی وجہ سے کہ کچھ بھی ہو ہم اس دین کو نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ اس دین کو دوسروں تک پہنچائیں گے، چاہے اس کے لیے کتنی ہی مشکلات اور پریشانیاں جھیلنی پڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر امت مسلمہ کی ایک صفت بیان کی ہے، اور جو صفت سب سے زیادہ اس امت کو ممتاز کرتی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم اس لیے نکالی گئی ہو، تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ تم بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ شروع زمانے میں بھلائی کا حکم دینا، توحید کا حکم دینا، توحید کی دعوت دینا، اور لوگوں کو شرک و بت پرستی سے روکنا، یہ اہم ذمہ داری۔ تو صحابہ کرام کو اپنی ذمہ داری کا احساس تھا کہ ہم انسان خاکی پتلے مٹی کے پیدا کیے ہوئے، ہماری اوقات کیا ہے، لیکن جب یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمارے سر پر ڈال دی ہے، جس کو ہر صورت میں ہمیں ادا کرنا ہے، ہمیں انجام تک پہنچانا ہے۔ جیسے کہ یہ بات اس سے پہلے آئی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے مشرکین آپ کے چچا ابو طالب کے پاس گئے، اور انہوں نے بھی ایسی گفتگو کی کہ دیکھو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، پورے عرب والوں کا میں دفاع نہیں کر سکتا، میرے بڑھاپے کا خیال کرو۔ تو اللہ کے نبی کو احساس ہوا کہ شاید اب آپ کے چچا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، تو اس موقع پر جو انہوں نے پیارے پیغمبر نے بات کہی تھی، اب استنادی حیثیت سے اس کی کوئی کچھ بھی ویلیو حیثیت ہو، لیکن مورخین نے اس کو کثرت سے اور تواتر کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اے چچا، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج، بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھتے
اور یہ امید رکھیں کہ میں اس مشن سے باز آ جاؤں تو ایسا ممکن نہیں ہے. میں اس مشن کو آخر تک پہنچا کے رہوں گا یا اس راستے میں میری جان ہی چلی جائے لیکن میں اس سے باز نہیں آ سکتا. تو یہی احساس، یہی ذمہ داری کا احساس ہر صحابی کے اندر پایا جاتا تھا. مولانا صدیق الرحمان مبارک پوری نے یہاں ہیڈنگ ڈالا ہے احساس ذمہ داری. تیسری وجہ ہے صحابہ میں استقامت کی احساس ذمہ داری. انہوں نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ یہ مشکل خاک اسے انسان کہا جاتا ہے، اس پر کتنی بھاری بھرکم اور زبردست ذمہ داریاں ہیں، اور یہ کیوں ذمہ داریوں سے کسی صورت میں گریز اور پہلو تہی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس گریز کے جو نتائج ہوں گے وہ موجودہ ظلم و زیادتی کے زیادہ خطرناک اور خوفناک ہوں گے. یہی بات میں نے شروع میں بھی بیان کی ہے، شروع کے درس میں، کہ کہیں نہ کہیں ہم سے بھی بڑی کمی کوتاہی ہوئی ہم قوما سے، مسلمانوں سے کم آزادی کے بعد ہم نے دعوت کا کام بالخصوص غیر مسلموں میں ہم نے تقریباً بند ہی کر دیا. اسی لیے ان کے ہاں غلط فہمی پیدا ہوئی اسلام کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے. اور دعوت ہی کا نہیں، مطلب اگر کاروباری رشتہ نہ ہو تو ہم ملنا جلنا خیر خیریت بھی ان سے دریافت کرنا گوارا نہیں کرتے. ہمارے پڑوس میں ہم اپنے گیٹ کا دروازہ بند کیے ہیں، وہ بند کیے ہوئے ہیں. کبھی چانس ہوتا ہے کہ ہم اس کے گھر جائیں، وہ ہمارے گھر آئے، ہم اس کی خیر خیریت پوچھیں، اس کے بھی بچے بیمار ہوں تو گھر پر نہ سے ہاسپٹل میں چلے جائیں، کچھ اچھا سلوک برتاؤ کریں. یہ ساری چیزیں بھی تقریباً ہم تو اپنوں کے لیے ٹائم نہیں دے پائیں تو غیروں کو کام ٹائم دے پائیں گے. اللہ ماشاء اللہ. اس وجہ سے بھی دنیا پیدا، اس وجہ سے بھی غلط فہمیاں پیدا. وہی چیز مولانا نے لکھا ہے کہ صحابہ کو احساس تھا کہ اگر ہم نے ان ذمہ داریوں کو نہیں نبھایا، اپنے اس فریضے کو لوگوں تک نہیں پہنچایا تو اس سے زیادہ لوگوں کے اندر غلط فہمی پیدا ہوگی اور اس سے زیادہ لوگ ظلم و زیادتی پر آمادہ. کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب شروع میں صحابہ ایمان لائے تو مشرکین مکہ نے کیا کہا کہ یہ سابی ہوں گے. سابی مطلب بددین، ان کا کوئی دین نہیں، بددین ہوں گے. یہ سابی ہو گئے، بددین ہوں گے. اسی وجہ سے ایک شب خون کے موقع پر بعض صحابہ کو کہنے میں دیہاتی تھے، غلط فہمی ہوئی اور حضرت خالد بن ولید جیسے لوگوں نے چند ایک مسلمانوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا. ایک بستی پر حملہ اور ہوئے اور وہ گوار قسم کے دیہاتی بدو قسم کے تھے. انہوں نے مسلمانوں کے تعلق سے مکہ میں سن رکھا تھا، ان کو سابی کہا جاتا، سابی بددین. تو جب یہ صحابہ اس بستی پر حملہ آور ہوئے تو ان لوگوں نے اسلمنا کی بجائے کہ ہم مسلمان ہو گئے یہ کہا سبانا، یعنی ہم بددین ہیں، ہم بددین ہیں. اور اس غلط فہمی کی بنیاد پر تب تک کئی تلواریں چل پڑی. پھر بعد میں احساس ہوا کہ نہیں، یہ بھی تو مسلمان. تو اب کبھی کبھی مشرکین یہ غلط فہمی پھیلائی کہ یہ بددین ہو گئے. تو صحابہ نے سوچا یا ان کا ایک جذبہ تھا کہ یہ جو غلط فہمیاں ہمارے تعلق سے پھیلا رہے ہیں اس میں ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے. جیسے ہماری چھوٹی سی جماعت ہوتی ہے، کہیں شروع کرتے ہیں تو استاد نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں ہم بھی لڑ مل کر کے استادی کو کر ہی دیتے ہیں. اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کریں ہاں تو ان کی غلط فہمی دور ہو. تو یہ ساتھی ذمہ داری یہ صحابہ کرام میں پائی جاتی تھی جس کی بنیاد کو ان کے اندر تمام مصیبتوں کے جھیلنے کا جذبہ پیدا ہوا اور تمام مسائل مشکلات کو انہوں نے برداشت کی. چوتھی چیز جو مولانا نے بیان کیا ہے صحابہ کرام میں استقامت پیدا ہونے کی، وہ ہے آخرت پر ایمان. آخرت پر ایمان. آخرت پر ایمان کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ایک دن ایسا متعین ہے، مقرر ہے جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا، جہاں ہمیں ہر اپنے چھوٹے بڑے عمل کا
حساب دینا ہے، اپنی ہر چھوٹی بڑی نیکی برائی ہمیں دیکھنی ہے۔ یہ صحابہ کو ہمیشہ احساس تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اسی بنیاد پر ان کے اندر اللہ پر ہمیشہ بھروسہ تھا اور اللہ کے تعلق سے ڈر اور خوف پایا جاتا۔ یہ ذاتی ذمہ داری بہت بڑی چیز ہے۔ خود اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ یہ احساس تھا۔ اس کی مثالیں میں کئی بار وہ فہم قرآن کے تعلق سے دے چکا ہوں کہ اللہ کے نبی قرآن سن رہے ہیں، سنتے سنتے جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا کہ نبی اس وقت کیا ہوگا جب ہر امت میں ہمیں گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو اس امت پر گواہ کھڑا کریں گے۔ جب نبی کو یہ احساس ہوا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے اور امت کی بدحالی اور امت کی بے دینی یا بیزاری کے بارے میں مجھ سے سوال ہوگا، وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بڑا مشہور واقعہ، بڑی مشہور حدیث ہے۔ حدیث کے راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ کانا لأبی بکر غلام، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام یخرج لہ الخراج، اس وقت غلاموں کا زمانہ تھا اور غلاموں کی الگ الگ قسمیں تھیں۔ اس میں سے ایک قسم یہ تھی کہ غلام مالی سے لکھوا لیتا تھا، اتنے دنوں میں اتنا درہم و دینار میں آپ کو دے دوں گا، آپ مجھے آزاد کر دیجیے گا، تو لکھ لیا جاتا تھا مکاتب غلام۔ یا یہ طے ہوتا تھا کہ جو دن بھر میں کماؤ گے اس میں 25% 20% تم مالک کو دے دیا کرو گے، اتنے مہینوں تک پھر آزاد ہو۔ تو ایسے ہی وہ غلام کرتا تھا اور کمائی کر کے لا کے ابو بکر صدیق کو دیتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو استعمال کرتے تھے۔ ایک دن وہ غلام حسب معمول کوئی چیز لے کر کے آیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، ابو بکر صدیق نے اس کو کھایا۔ پھر غلام کو احساس ہوا کہ ہم نے ابو بکر کو بتایا نہیں کیا چیز۔ انہوں نے کہا تدری ما ھذا، اے ابو بکر آپ کو پتا ہے کون سی چیز تھی؟ انہوں نے کہا وما ہوا، کون سی چیز تھی؟ غلام نے کہا انہی تکہنت للانسان فی الجاہلیۃ وما احسن الکہانۃ الا انی خدعتہ، کہا دور جاہلیت میں ایک آدمی کے لیے میں نے کہانت کر دی، پیشی ہوئی کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا، حالانکہ میں کہانت وہانت نہیں جانتا، پیشی ہوئی کرنا نہیں جانتا تھا، اور ڈالنے کے لیے ہم نے کہہ دیا تھا اور اتفاق سے وہ بات صحیح، اور آج اسی سے ملاقات ہوئی تھی، اسی نے دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے ہی احساس ہوا کہ ہم نے کہانت کی چیز ہے، کہانت وجودیت، اس کی کمائی اسلام میں حرام۔ تو جیسے احساس ہوا کہ ہم نے کہانت کا ایک رتبہ پایا ہے، آپ نے بارہ سنا کہ ادخل یدہ فی، فوری طور پر انہوں نے اپنی انگلیوں کو اپنے منہ میں ڈالا، وقعا کل شیء ما فی بطنہ، اور فوری طور پر جو کچھ پیٹ میں گیا تو اس کو طے کر دیا۔ یہ آخرت پر ایمان کا اثر ہوتا تھا صحابہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بہت لمبی روایت ہے کہ جب ان پر حملہ کیا گیا اور زخمی ہو گئے تو ان کو جب اٹھا کر کے لایا گیا، دوا پلائی گئی، دودھ پلایا گیا، سب زخم کے راستے سے باہر نکل گیا۔ پورے مدینہ میں کوہرام مچ گیا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہوئے ہیں۔ لوگ ان کے پاس عیادت کے لیے آئے، لوگ آتے رہے جاتے رہے، اسی میں سے ایک نوجوان بھی آیا، صحیح بخاری کے الفاظ آیا اور حضرت عمر سے کہا کہ اے امیر المؤمنین آپ کے لیے بشارت ہو، آپ سابقون الاولون میں سے، آپ پہلے اسلام لائے ہیں، نبی کی صحبت آپ کو حاصل کی ہے اور آپ نے ہجرت کی ہے، پھر آپ مسلمانوں کے خلیفہ بنائے گئے، آپ نے عدل و انصاف کو رواج دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت بھی نصیب کر دی، آپ عشرے مبشرہ میں سے بھی تھے۔ تو جانتے ہو اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ بہت ہی بڑی بات کہی تھی، جو کہتے ہیں سونے کے پانی سے لکھے جانے کے لائق ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا کہ نوجوان تم بشارت کی بات کرتے ہو، وَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ كَفَافًا لَا عَلَيَّ وَلَا لِي، میں تو اسی بات پر خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معاملہ برابری کا ہو جائے، نہ اللہ مجھے کچھ دے اور نہ میرا مواخذہ کرے،
نہ میری گرفت کرے، اگر اللہ چھوڑ ہی دے ہم کو تب بھی ہمارے لیے بات کافی ہے، تم جنت کی بات کرتے ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ عراق کی سرحد پر ایک بکری مر کر ضائع ہو جائے تو کل قیامت کی اللہ تعالیٰ مجھ سے باز پوچھے گا۔ سینکڑوں واقعات ہیں کہ راتوں کو 10 قلعے نکلتے تھے، سوتے نہیں تھے اپنے غلام کے ساتھ، کبھی کسی بیوہ کی خبر گیری، کبھی کسی دردسر میں مبتلا رہنے والی عورت کی خبر گیری۔ تو یہ آخرت پر ایمان تھا۔ ہزاروں مثالیں صحابہ کرام کی، اسی لیے ان کے اندر استقامت پیدا ہوئی، اسی لیے ان کے اندر ثابت قدمی تھی۔ اور پانچویں چیز جو مولانا نے ہم بیان کیا ہے کہ ان پر خطر حالات میں طرح طرح کی آیتیں سورتیں نازل ہوئی۔ اس میں پہلے دور کے لوگوں کے حالات بیان کیے گئے، نبیوں کے واقعات، امتیوں کے واقعات، اور انہی آیتوں میں کچھ جنت کی بصارت کی آیتیں ہوتی تھیں، جس سے صحابہ کو حوصلہ ملتا تھا کہ دنیا چند دن کی زندگی ہے، کتنے دن یہ پریشانی رہے گی، کتنے دن یہ مشکلات رہیں گے، اگر اس کے بدلے جنت مل جائے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ اسی سے ان کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا تھا۔ اللہ مولانا نے بہت تفصیل چیزوں کو بیان کیا ہے کہ پہلے کے لوگوں کو بڑی پریشانیاں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اللہ کہہ رہا ہوں صحابہ سے کہ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ، حالانکہ تم پر ابھی وہ وقت نہیں آیا جو تم سے پہلے کے لوگوں پر آیا تھا۔ پریشانیوں نے ان کو گھیر لیا تھا، پوری طرح سے جھنجھوڑ دیے گئے تھے، مشکلات نے اتنا ان کو ستایا کہ رسول و مومن کہہ پڑے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے، آزمائے نہیں جائیں گے؟ یہ تمہاری آزمائش ہے۔ لقد فتنا الذین من قبلہم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، تم سے پہلے کے لوگوں کو ہم نے آزمایا، تمہیں بھی آزمایا، اور اس لیے آزمائیں گے تاکہ کھرے کھوٹے جھوٹے سچے کے درمیان فرق ہو جائے، جس سے صحابہ کو حوصلہ ملتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہے۔ تو یہ 5 اسباب تھے۔ پہلا سبب اللہ پر کامل ایمان یقین، اور دوسرا سبب نبی کی باتوں پر یقین، اور تیسرا سبب احساس ذمہ داری، اور چوتھا سبب تھا آخرت پر ایمان، اور 5واں سبب قرآن کی آیتوں سنتوں سے ان کو حوصلہ ملتا تھا۔ دیکھیے قرآن میں یہ بیان کیا گیا، اس کی بنیاد پر ان کے اندر استقامت پیدا ہوا، ثابت قدمی پیدا ہوئی، حالات سے ٹکراتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب و کامرہ کیا۔ دنیا میں بھی رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کی سرٹیفکیٹ ان کو نصیب ہوئی، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ وہ اعلیٰ مقامات پر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ اسباب، یہ علل ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے، صفات ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے۔ صحابہ کرام کی طرح ہمارے بھی حالات بہت پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے اندر بھی ان اوصاف کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، مستحکم بنائے، ہمارے اندر عزم و حوصلہ پیدا کرے۔ العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اسلام پر زندہ رکھنے والا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔